الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام صحابی حضرات، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عید کے اس مبارک دن آپ لوگ منصورہ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے ذریعے ملت اسلامیہ پاکستان کو اور امت مسلمہ کو اور تمام ان لوگوں کو جو اللہ کی دین سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم بھائیو، اس وقت ملک میں ایک سیاسی اور معاشی اور آئینی بحران ہے، اور یہ آئینی اور معاشی بحران اور سیاسی بحران ہمارے ان مہربانوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے گزشتہ عرصے حکومت کی ہے یا اب حکومت میں ہے۔ اس وقت پاکستان کے ادارے بھی آپس میں دست بگریبان ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ لوگوں کا اداروں پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ پاکستان اور اس قوم کی کامیابی کی ایک ہی ضمانت ہے، اور وہ یہ کہ یہاں اللہ کا دین نافذ ہو۔ 75 سالوں سے اللہ کی دین کے ساتھ بے وفائی کے نتیجے میں ہم جغرافیہ کو بھی کھو گئے، نظریے کو بھی کھو گئے، اور ملی وحدت بھی قائم نہیں کر سکے، ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ ہمارے 75 سالوں میں جن لوگوں نے ہم پر حکومت کی ہے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان معاشی طور پر بھی تباہ ہو رہا ہے، سماجی طور پر بھی تباہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ادارے، اگر عدالتیں ہیں وہاں انصاف نہیں ہے، اگر مقننہ ہے وہاں قانون سازی نہیں ہے، اگر الیکشن کمیشن ہے وہ ایک شفاف الیکشن میں ناکام رہے ہیں، اور ہمارے باقی جو ادارے ہیں وہ بھی بڑوں کے لیے ہیں، وی آئی پیز کے لیے ہیں، لیکن غریب آدمی کے لیے انصاف کے، عدل کے تمام دروازے بند ہیں۔ پاکستان کا ایک آئین ہے جو ایک بہترین ڈاکومنٹ ہے جس پر پوری قوم ایک ہے، لیکن آئین کی ان دفعات پر حکمران عمل کرتے ہیں جو ان کے مرضی کا ہو، لیکن وہ دفعات جس میں عوام کی حقوق کی بات ہے، وہ دفعات جس میں سود کا خاتمہ ہے، وہ دفعات جس میں اردو زبان کی تلقین ہے، وہ دفعات جس میں اسلام، قرآن اور سنت ایک سپریم لا کی طور پر ہے، وہ دفعات جس میں ریاست کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ ہر پاکستانی بچے کو پڑھانا، ہر غریب کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرنا، ہر بے گھر انسان کے لیے چھت کا انتظام کرنا، ہر نوجوان کے لیے روزگار کا انتظام کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے یہ حکمران ان دفعات کے بارے میں پھر اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ اس وقت گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے 100 دن ہو گئے ہیں، جیل میں ڈالا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مجرم کو رہا کیا گیا، جن پر 2 اور 3 قتلوں کے الزامات تھے، جن پر دہشت گردی کے دفعات تھے، ان سب کی ضمانتیں ہو رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی بلوچستان کے لیڈر، گوادر کے عوام کا ترجمان، اس کو جیل میں ڈالا ہے، اور 100 دن ہو گئے، 100 دن ہو گئے ہیں، اور 100% غلط کیس اس پر ڈالا ہے۔ ان کے تمام ساتھی بھی رہا ہو گئے، لیکن بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے جج نے ان کے ضمانت قبول نہیں کی، مسترد کی، اور جس دن اس کا تاریخ تھا جج کا تبادلہ ہوا، اور بہانوں کے ذریعے ان کو جیل میں ڈالا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور میں بلوچستان کے انتظامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو آپ کتنے دن جیل میں رکھیں گے؟ کیا آپ بلوچستان کو آتش فشاں بنانا چاہتے ہیں؟
کیا ایک پرامن جدوجہد کو آپ پرتشدد بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اس معاہدے کو کیوں پورا نہیں کرتے جو آپ نے گوادر کے عوام کے ساتھ کیا؟ آپ نے لکھا ہے کہ گوادر والوں کا ہے، یہاں باہر سے ٹرالر نہیں آئیں گے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اس لیے کہ وہاں اپنے مقامی مچھیرے اس کے نتیجے میں بے روزگار ہوتے ہیں۔ گوادر کے عوام پانی مانگتا ہے، وہاں کے لوگ روزگار مانگتے ہیں، وہاں کے لوگ منشیات کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ جگہ جگہ تالاشیوں کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ بارڈر تجارت چاہتے ہیں تاکہ ان کو وہاں رزق حلال کے دروازے کھلے ہو۔ لیکن حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا اور ان کے ساتھ بے وفائی بھی کی۔ میں حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو رہا نہیں کیا گیا تو پھر 1 مئی کو پورے ملک میں اس کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور ان کی گرفتاری کو ختم کرنے کے لیے احتجاج بھی کریں گے اور ہر وہ راستہ اختیار کریں گے انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہو۔ محترم صاحب حضرات، اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں مزید انتشار ہوگا، اس لیے کہ آئین میں 90 دن لکھا ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہم آئین کا احترام کرتے ہیں، لیکن خود سپریم کورٹ اور صدر پاکستان کے فیصلے اور ایڈوائز کے نتیجے میں وہ 90 دن 105 دنوں میں تبدیل ہو گئے۔ تو میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی پوچھا کہ اگر 90 دن 105 ہو سکتے ہیں تو 205 بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اب حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایک صوبے میں الیکشن ہو اور پھر KPK میں الیکشن ہو اور پھر ضمنی الیکشن ہو۔ اس کا نتیجہ کوئی قبول نہیں کرے گا، اور الیکشن سے پہلے یہ الیکشن متنازع بن گیا ہے۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور چاروں صوبوں میں اور مرکز میں بھی ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی نگران حکومتیں قائم ہو جائے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کسی ایک لیڈر یا ایک پارٹی کے کہنے پر نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہم اس کا سٹیک ہولڈر ہے، ہم پاکستانی ہیں، اور یہ ملک صرف 2 پارٹیوں کا نہیں ہے، یہ 23 کروڑ عوام کا ہے۔ کوئی اس کو یرغمال بنانا بھی چاہتے ہیں، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ان بورڈ لیا جائے اور ایک ڈیٹ پر اتفاق کیا جائے اور ایک پرامن الیکشن، شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے، اور اسی حوالے سے میں نے تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں بھی شروع کی ہے۔ PDM کے ذمہ دار ترین آدمی اور ملک کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، جناب عمران خان صاحب PTI کی چیئرمین سے بھی ملاقات کی ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس دلدل سے ملک نکلے، لیکن کیسے نکلے اس کا واحد راستہ باہمی مشاورت ہے۔ ہر پارٹی کا اپنا پروگرام، اپنا منشور، اپنا نظریہ ہے، لیکن الیکشن ہم سب کا مشترکہ ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ تمام پارٹیوں کی مشاورت سے ایک دن کا تعین ہو، اور جن لوگوں نے ایک تاریخ کو اپنے لیے پسند کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ایک ایسے تاریخ پر اتفاق کرنا پڑے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ عید کے بعد انشاءاللہ باقی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے، اور بعض سیاسی جماعتوں نے کمیٹیاں بھی بنائی ہیں، ہم نے بھی بنایا، اور انشاءاللہ ان رابطوں کے نتیجے میں ہم اس منزل تک پہنچ گئے جس کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے۔